آج 8 صفر دوسری جمعرات، ایک ایسا دن جو ہر کسی کے نصیب میں بار بار نہیں آتا۔ آج جو شخص ایک مٹھی چینی پر یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو تقدیر کا رخ بدل جاتا ہے۔ وہ دن جو پریشانی میں گزر رہے ہیں خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، وہ دروازے جو مدتوں سے بند ہیں کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آنے والا پورا سال رحمت، برکت اور آسانیوں سے بھر جاتا ہے۔ بس دیر نہ کریں، یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ ابھی اسی وقت نیت کریں اور یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 صفر دوسری جمعرات، ایک نہایت بابرکت اور قیمتی دن، ایسا موقع جو بار بار نصیب نہیں ہوتا۔ سن لیں، جو شخص آج ایک مٹھی چینی پر یہ وظیفہ مکمل یقین اور درست طریقے سے پڑھ لیتا ہے، وہ اپنے رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اسے اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جسے اللہ اپنا بنا لے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سفر وہ مہینہ ہے جو رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے، اور جمعرات کا دن خود ایک بابرکت دن ہے۔ اس دن اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن روزہ رکھنا پسند فرماتے تھے۔ آج اگر آپ نے اس خاص دن میں چند لمحے نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو پورا سال رحمت، برکت، کامیابی اور خوشحالی آپ کا مقدر بن سکتی ہے۔ یہ عمل معمولی نہیں، یہ وہ راز ہے جو تقدیر کے بند دروازے کھول سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تنگ دستی ختم ہو، بیماریاں دور ہوں، پریشانیاں ختم ہو جائیں اور زندگی سکون سے بھر جائے تو آج اس وظیفے کو ضرور پڑھ لیں۔ دل چاہتا ہے کہ آپ کو مصلی پر بٹھا کر کہوں کہ آج مانگ لو جو مانگنا ہے، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج دعائیں عرش تک پہنچ رہی ہیں۔ اگر آج کا دن غفلت میں گزر گیا تو شاید پورا سال انتظار کرنا پڑے، لیکن اگر آج آپ نے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ کر لیا تو اللہ آپ کے نصیب کو چمکا دے گا، رزق کے دروازے کھول دے گا اور ایسی آسانیاں پیدا کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یاد رکھیں، بدقسمت ہے وہ انسان جو ایسے موقع پر بھی اپنے رب کو راضی نہ کر سکے۔ آپ جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، بس چند منٹ نکالیں اور یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اللہ نے آج قبولیت کا دروازہ کھولا ہے، آپ کی کوئی دعا خالی نہیں جائے گی۔ میں آپ کو ایک ایک نقطہ سمجھاؤں گی، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ آپ چاہے پاکستان میں ہوں، انڈیا، بنگلہ دیش یا دنیا کے کسی بھی کونے میں، جب آپ کے ملک میں 8 صفر دوسری جمعرات کا دن آ جائے تو اس موقع کو ہرگز ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یہ ایک ایسا قیمتی دن ہے جس میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ آپ یہ وظیفہ فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء، بلکہ رات 12 بجے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ نہ جگہ کی کوئی قید ہے، نہ وقت کی پابندی۔ آپ گھر پر ہوں، دکان پر ہوں یا کہیں سفر میں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس وظیفے کی برکت ایسی ہے کہ جس نے بھی یقین کے ساتھ پڑھا وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ آج اپنے رب سے کھل کر مانگیں، یہ نہ سوچیں کہ کم مانگوں۔ آج اگر آپ اس کے خزانوں سے کروڑوں بھی مانگیں گے تو وہ رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرمانے والا ہے۔ وقت کی نزاکت کو سمجھیں اور دل کو حاضر کریں۔ آئیے اب اس بابرکت عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے روحانی وظائف اور اعمال آپ تک روزانہ پہنچائے جاتے ہیں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 8 صفر دوسری جمعرات کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس ہے۔ جب بھی وقت ملے ایک مٹھی چینی لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ درود پاک پیش کریں۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو سب سے افضل ہے، کیونکہ اس کی برکت اور فضیلت بے شمار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے
کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ درود شریف کی کثرت انسان کو پریشانیوں سے نکالتی ہے اور دل کو سکون عطا کرتی ہے۔ آئیے ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوراً اپنے دل میں اپنے خاص مقصد کی نیت کر لیں، کیونکہ ہر انسان کی ضرورت الگ ہے۔ کسی کو رزق کی تنگی نے گھیر رکھا ہے، کوئی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی کرائے کے مکان میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی درد ہے، اسے دل میں رکھ کر نیت کریں، پھر فوراً ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس بابرکت وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیں تعوذ اور تسمیہ وہ طاقت ہے جو ہر شیطانی اثر کو ختم کر دیتی ہے، اور جس کام کی ابتدا ان الفاظ سے ہو جائے اس میں برکت، خیر اور حفاظت شامل ہو جاتی ہے۔ جب آپ نیت کر لیں اور تعوذ و تسمیہ پڑھ لیں تو خود کو دنیا سے الگ کر لیں، یوں محسوس کریں جیسے آپ روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے بیٹھے ہیں اور پوری توجہ کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اس دوران نہ کسی سے بات کرنی ہے اور نہ کسی کی بات سننی ہے۔ اب سب سے پہلا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ کریم کے ایک جلالی نام کا وظیفہ ہے، ایک ایسا نام کہ جسے سچے دل سے پڑھ لیا جائے تو بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اگر آپ رزق کی تنگی، غربت، فاقوں، نظر بد، حسد یا بندشوں سے نجات چاہتے ہیں تو آج اس نام کو ضرور پڑھیں، اور وہ نام یا قہار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم صفاتی نام ہے جو ہر رکاوٹ کو توڑ دیتا ہے، ہر بندش کو ختم کر دیتا ہے اور ہر دشمن کے اثر کو مٹا دیتا ہے۔ آج کے دور میں لوگوں کے کاروبار بند ہو رہے ہیں، نوکریاں چھن رہی ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور اس کے پیچھے اکثر نظر بد، حسد اور چھپی ہوئی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ اس لیے خود کو اور اپنے گھر کو بچانا ضروری ہے۔ اس لیے آج آپ نے پہلے نمبر پر یا قہار پڑھنا ہے۔ کیسے اور کتنی بار توجہ کیجیے گا؟ یا قہار، یا قہارو، یا قہارو۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل حاضر ہو اور یقین کامل ہو۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ یا قہار پڑھتا ہے تو اللہ کے حکم سے غیبی مدد اس کے قریب آتی ہے، مشکلات آسان ہونے لگتی ہیں اور بندشیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا قہار پڑھ لیں تو اسی وقت ایک مٹھی چینی پر دم کر دیں۔ جب آپ 11 بار یا قہار پڑھ کر چینی پر دم کر لیں تو اس کے فوراً بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس سے آپ نے اللہ تعالیٰ کو اس کی صفت ربوبیت کے ساتھ پکارنا ہے، اور وہ مبارک کلمات یا ربنا ہیں، یعنی اے ہمارے رب۔ جب بندہ اپنے رب کو اس محبت اور عاجزی سے پکارتا ہے تو رب کریم اس کی پکار کو رد نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، اس کے راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے اور اس کے نصیب کو چمکا دیتا ہے۔ اب آپ نے مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ یا ربنا پڑھنا ہے۔ کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب میری سن رہا ہے،
یہ نام رب کی رحمت کو اپنی طرف کھینچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 11 بار یا ربنا پڑھ لیں تو دوبارہ اس ایک مٹھی چینی پر دم کر دیں۔ اب تک ہم 2 اہم وظائف مکمل کر چکے ہیں۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ قرآن مجید کی ایک نہایت مختصر مگر بے حد عظیم سورت کا ہے۔ وہ سورت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی، جسے ہم سورت کوثر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ مبارک سورت ہے جسے دولت، برکت اور فراوانی کی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اکثر مائیں اور بہنیں شکایت کرتی ہیں کہ گھر میں رزق کی تنگی ہے، مردوں کو روزگار نہیں مل رہا، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی۔ تو آج اس سورت کا یہ عمل ضرور کر کے دیکھیں۔ یہ وہ سورت ہے جو کثرتوں، برکتوں اور کامیابیوں کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کی تلاوت جب گھر میں بلند آواز سے کی جائے تو گھر سے پریشانیاں، مصیبتیں اور تنگیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کامیابی کا راز ہے، یہ دولت کا خزانہ ہے۔ جو اسے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آئیے پہلے اس کی تلاوت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اب آپ نے اسی صورت کو مکمل یقین، عاجزی اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ چاہے تو انگلیوں پر گن لیں یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے اسے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب بھی پڑھیں ایسے پڑھیں جیسے آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہو، دل میں درد ہو، زبان پر شکر ہو اور ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوں۔ پڑھتے جائیں اور مانگتے جائیں۔ یقین کریں یہ وہ صورت ہے کہ اگر 33 بار اخلاص کے ساتھ پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں تک کو آباد فرما دیتا ہے۔ رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے، گناہوں کی پکڑ ڈھیلی پڑ جاتی ہے اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب آپ تیسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو آخر میں اس ایک مٹھی چینی پر دم کر دیں۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اب چوتھے اور آخری نمبر پر آپ نے ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہوتا۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 انتہائی عظیم اور خاص نام پڑھنے ہیں جو رزق، فوری مدد اور مشکلات کے حل کے لیے بے حد مجرب مانے جاتے ہیں، اور وہ مبارک نام یا حی یا قیوم ہیں۔ یہ وہ اسم اعظم ہے جسے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول بھی رہا ہے۔ جب بندہ ان ناموں کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو ناممکن بھی ممکن ہونے لگتا ہے۔ پرانی سے پرانی بیماریاں، برسوں کی تنگ دستی، گھر کی بے سکونی اور بے برکتی سب ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر نظر بد، حسد، جادو یا کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہے تو وہ بھی جڑ سے ختم ہونے لگتی ہے۔ اب آپ نے پورے یقین اور دل کی گہرائی سے یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ کیسے اور کتنی بار توجہ کیجیے گا۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، لیکن دل میں یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب سن رہا ہے۔ جب آپ 11 بار یہ اسم مبارک پڑھ لیں تو اس ایک مٹھی چینی پر دم کر دیں۔ اب آپ کا مکمل عمل یوں ہے کہ پہلے 11 بار یا قہار، پھر 11 بار یا ربنا، اس کے بعد 33 بار سورہ کوثر اور آخر میں 11 بار یا حی یا قیوم۔ جب یہ چاروں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے مکمل ہو جائیں تو آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس چینی کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ سب سے خاص بات ہے۔ آپ اس چینی کو کسی ایسی جگہ پر ڈال دیں جہاں اللہ کی مخلوق اسے کھا سکے، کسی درخت کے نیچے، کسی کھلی جگہ یا ایسی جگہ جہاں پرندے، چیونٹیاں یا دیگر حشرات اسے کھا لیں۔ جیسے ہی اللہ کی مخلوق اس میں سے کھائے گی ویسے ہی آپ کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی، تنگ دستیاں ختم ہوں گی، رزق میں کشادگی آئے گی
اور زندگی میں خوشحالی کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ رزق کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ یاد رکھیں اللہ بہت عطا کرنے والا ہے، اور اس عمل کی برکت سے وہ آپ کو بھی نوازے گا۔ یہ وظیفہ نہ صرف آپ بلکہ آپ کی نسلوں کے لیے بھی باعث خیر بن سکتا ہے۔ اسے کبھی ترک نہ کریں۔ اس پر عمل کرنے والے دین و دنیا دونوں میں کامیابی پاتے ہیں۔ آج کے دن اس عمل کو ضرور کریں، کیونکہ جب بندہ اس بابرکت مہینے میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو رب کی رحمت جوش میں آتی ہے اور مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک آزمودہ اور مجرب عمل ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اللہ کی رحمتیں آپ پر برسیں گی۔ اور آخر میں گزارش ہے کہ نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کو معمول بنائیں، کیونکہ اسی میں اصل برکت اور سکون ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد دور فرمائے، ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اور جاتے جاتے ایک گزارش ہے، اپنے رزق میں برکت کے لیے اللہ کے کسی ایک نام کو کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔